حضرات گرامی قدر، آپ تمام حضرات کا وفاق المدارس والمکاتب کی اس اہم مشاورتی نشست میں استقبال ہے۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں ہمارے اکابر علماء کرام بھی اور نظماء مکاتب بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ اس بات سے تقویت ہوتی ہے کہ آپ حضرات نے اس اہم اور مقصدی اجلاس میں شرکت میں دلچسپی لی ہے اور اہم مقاصد کے پیش نظر جو اجتماعیت قائم کی گئی ہے، آپ سب اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے یہاں تشریف فرما ہیں۔ چونکہ مکاتب کے نظماء حضرات کو اس سے پہلے کی نشستوں میں مدعو نہیں کیا گیا تھا، اس لیے بہت سے ذہنوں میں کچھ سوالات بھی ہیں اور وفاق المدارس والمکاتب کے مقاصد کے سلسلے میں بھی بہت سے ذہنوں میں ابھی اتنی وضاحت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس اہم اور متحدہ پلیٹ فارم کے قائم کرنے کے مقاصد، اس کی غرض و غایت اور آئندہ جس رخ پر ہم اسے لے جانا چاہتے ہیں، اس کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے کر دیجیے۔ یہ بات بہت واضح ہے کہ مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ اس پوری ملت اسلامیہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہیں سے ملت اسلامیہ کو رہنمائی، رہبری اور صحیح سمت میں آگے بڑھنے کا حوصلہ میسر آتا ہے۔ کوئی شبہ نہیں کہ اس وقت نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا قابل قدر کارنامہ مکاتب کے ذریعے انجام پا رہا ہے۔ اسی طرح دین متین کی صحیح تشریح و توضیح، مختلف فتنوں کی سرکوبی اور طرح طرح کی پیدا ہونے والی مشکلات کا مقابلہ مدارس اسلامیہ اور وہاں سے پیدا ہونے والے ذی صلاحیت افراد کے ذریعے ہی ممکن ہو پا رہا ہے۔ اس ملک میں اور دنیا کے مختلف خطوں میں مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کی خدمات اظہر من الشمس ہیں۔ ان پر بہت روشنی ڈالنے کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سب مدارس کے پڑھے ہوئے ہیں، مدارس سے جڑے ہوئے ہیں اور مدارس اور مکاتب کی خدمت کو اپنے لیے عین سعادت سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں اس سے اگلی بات عرض کرتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ جو کچھ خدمت انجام دے رہے ہیں، انہی کے ذریعے ملت اسلامیہ کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے دشمنان دین کے نشانے پر بھی آج سے نہیں طویل عرصے سے مدارس رہے ہیں اور مختلف صورتوں میں، مختلف شکلوں میں، مختلف جہتوں سے مدارس کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جاتی رہی۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ کون برسر اقتدار ہے یا کس پارٹی کی حکومت ہے۔ من حیث المجموع یہ کیفیت دیکھنے کو ملتی رہی ہے کہ مدارس اسلامیہ کو مختلف عہد میں، مختلف دور میں کسی نہ کسی شکل میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ کبھی ترغیب کے ذریعے، کبھی ترہیب کے ذریعے کوشش کی گئی کہ مدارس اسلامیہ کے بڑھتے ہوئے قدم روک دیے جائیں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے اکابر کی دور اندیشی، ان کی فراست صادقہ اور ان کی ایمانی غیرت اور دینی حمیت کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ مدارس اسلامیہ محفوظ رہے بلکہ اپنے اصل منہج پر قائم رہے، اور مکاتب دینیہ بھی الحمدللہ پہلے کی بنسبت
زیادہ تنظیم کے ساتھ، زیادہ ترتیب کے ساتھ، زیادہ اہتمام کے ساتھ، زیادہ وسعت کے ساتھ اب خدمت انجام دے رہے ہیں۔ پہلے مکاتب کے سلسلے میں اتنی تنظیم اور اتنے بڑے پیمانے پر خدمت انجام نہیں پا رہی تھی، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ مدارس اسلامیہ سے فارغ ہونے والے ہمارے بہت سے تازہ دم فضلاء نے الگ الگ جگہوں پر مکاتب کا نظام قائم کیا اور بہت ہی بہتر طریقے پر حسن انتظام کے ساتھ نہ صرف اسے چلایا بلکہ مکاتب کا ایسا جال بچھایا گیا کہ کسی بھی خطے میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی گاؤں دیہات میں آپ چلے جائیں، اللہ کے فضل و کرم سے مکاتب کی شکل میں دین کے قلعے قائم ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے ایک اچھے عالم دین دارالعلوم دیوبند کے فاضل، بڑی اچھی صلاحیت کے حامل، مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک میٹنگ میں نے انہیں مدعو خصوصی کی حیثیت سے بلایا تھا۔ وہ اپنے علاقے میں، بنگلور میں، کرناٹک کے مختلف خطوں میں اور اسی طرح تمل ناڈو وغیرہ کے، کیرلا کے علاقوں میں مکاتب کا نظام چلا رہے ہیں۔ آپ کو سن کر خوشی ہو، یہ کئی سال پہلے کی آپ سے بات عرض کر رہا ہوں، آپ کو سن کر حیرت بھی ہوگی اور خوشی بھی ہوگی کہ انہوں نے اپنا جو نظام، مکاتب کا نظام ایک مکتب سے شروع کر کے پھیلایا اور اس کو تقویت بخشی اور اس کو مضبوطی عطا کی اور آہستہ آہستہ اس کو آگے بڑھاتے رہے، اور ایسا جال مکاتب کا اس ایک عالم دین کے ذریعے قائم ہوا کہ انہوں نے اس وقت مجھے بتایا کہ ہمارا جو ماہانہ بجٹ ہے وہ 1 کروڑ روپے کا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے، مخیرین کے تعاون سے یہ پورا ہوتا ہے، کوئی خسارہ ہمیں نہیں ہوتا، اور الحمدللہ ہمارا نظام استحکام کے ساتھ جاری ہے۔ آپ غور کیجیے کہ ایک شخص اپنی خدمت کے دائرے کو وسیع کرتا ہوا مکاتب کے میدان میں کہاں تک لے گیا۔ آپ غور کیجئے کہ یہ جو ہمارے فضلاء ہیں، ہمارے علماء ہیں، مختلف مدارس سے نکلنے والے افراد ہیں، وہ کس قدر خوبی اور اہتمام کے ساتھ مکاتب کے نظام کو الحمدللہ چلا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا سرمایہ ہے اس پوری ملت کے لیے، بہت بڑا سرمایہ ہے ہماری پوری ملت کے لیے۔ اور یقین مانیے کہ ملک کے جو موجودہ حالات ہیں، اس وقت ملک کے موجودہ حالات میں مدارس اسلامیہ کی بھی اپنی اہمیت، قدر و منزلت، افادیت ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مکاتب دینیہ کی اس سے زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ مدارس اسلامیہ میں ماہرین علوم پیدا ہوں گے، اور مکاتب کے ذریعے ہم اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کا انتظام کر سکیں گے۔ جو ارتداد کے فتنے پھیل رہے ہیں، عملی ارتداد، ذہنی ارتداد، فکری ارتداد، اس پر بند باندھنے کا کام اگر کہیں سے ہو سکتا ہے تو وہ مکاتب دینیہ ہے، اس لیے کہ بہت سارے ہمارے بچے مکتب میں پڑھنے کے بعد کسی مدرسے میں نہیں جاتے، جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کسی خانقاہ سے ان کا کوئی ارتباط نہیں ہوتا، ان کی زندگی بھر کا کل دینیات کا سرمایہ جو ہے وہ صرف مکتب سے جڑا ہوا زمانہ اور مکتب میں لی گئی تعلیم بس۔ تو اس لیے مکاتب دینیہ کو اور منظم کرنا اور فتنوں سے اور مشکلات سے اور حکومت کے جبر و استبداد سے انہیں بچانا ضروری ہے۔ اب کوشش ہو رہی ہے کہ آہستہ آہستہ گھیرا تنگ کیا جائے مدارس کے گرد بھی اور مکاتب کے گرد بھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مدھیہ پردیش میں جو ہماری پڑوسی ریاست ہے، وہاں بہت سے مکاتب کو سروے کرنے کے بعد بند کر دیا گیا، گورنمنٹ کی طرف سے بند کیا گیا۔ اس لیے بند کیا گیا کہ یہ پڑھائی تو ان کی ہو رہی ہے، تعلیم تو ہو رہی ہے، لیکن مکتب ہے یہ، اس کا قانونی کوئی درجہ نہیں،
کسی ادارے کی معرفت یہ نہیں چل رہے ہیں، کسی سوسائٹی رجسٹرڈ سوسائٹی کے ذمہ داری میں یا اس کے ماتحت نہیں ہیں، اس لیے ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، ان کو بند کیا جائے۔ یو پی میں اسی طرح بہت سے مکاتب پر شکنجہ کسا گیا، وہاں تو مدارس بھی بند کروائے گئے، جہاں تھوڑی بھی کچھ قانونی کمزوری تھی ان مدارس پر بھی شکنجے کسے گئے، اور کئی ہزار کی تعداد میں مدارس اور مکاتب پر کارروائی ہوئی ہے۔ مدھیہ پردیش میں وہی صورتحال بنائی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ ابھی جب یہ وفاق المدارس والمکاتب کے سلسلے میں ہم لوگوں نے محنت شروع کی تو ابھی مجھے یہ اطلاع ملی کہ ہمارے یہاں کے ایک مکتب میں ایک پولیس تھانے سے ایک آدمی وہ پہنچا، اور اس نے وہاں کے جو مدرس تھے انہوں نے ہی نقل کیا، اس مدرس سے یہ چاہا کہ اوپر سے یہ حکم آیا ہے کہ جتنے مکاتب چل رہے ہیں مسجدوں میں ان میں کتنے لوگ پڑھا رہے ہیں، کتنے پڑھ رہے ہیں، یہ سب کی تفصیل ہمیں چاہیے، ہمیں اوپر بھیجنا ہے۔ تو اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ صورتحال آہستہ آہستہ ہمارے لیے مشکل کی بنائی جا رہی ہے، اور عام طریقے پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب کسی مدرسے پر، مکتب پر، کسی شخصیت پر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو وہ تنہا ہے، اس کو کوئی بچانے کے لیے آنے والا نہیں، اس کو اپنی لڑائی خود لڑنی ہے۔ اس صورتحال میں وہ بے بس ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرتا ہے۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مضبوط اجتماعیت قائم کریں کہ جس اجتماعیت سے جڑنے کے نتیجے میں ہم ان مفسدانہ کارروائیوں سے بھی محفوظ رہیں، اور ہم اپنے معیار تعلیم اور اپنے نصاب تعلیم اور اپنے نظام تعلیم کو بھی مستحکم کر سکیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ بہتر سے آگے بہترین کی منزل ہوتی ہے۔ ہمیں اس پر قناعت نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارا مکتب الحمدللہ اچھا چل رہا ہے، ہمیں اور بہتر کی تلاش کرنی چاہیے، نظام میں اور ہم عمدگی، خوبصورتی، مضبوطی پیدا کریں، ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں سے بھی، دوسرے مکاتب کے حضرات سے بھی، ان کے ہاں کے نظام میں جو خوبصورتی ہے یا جو ان کا اچھا اور پرکشش تجربہ ہے ہم اس کو لے لیں۔ ہمیں تو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ حکمت ہمارا گمشدہ سرمایہ ہے، جہاں سے ملے گا ہمیں ہاتھ میں لے لینا ہے۔ اگر کسی جگہ کوئی اچھا نظام چل رہا ہے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جب ہماری ایک اجتماعیت ہوگی، ہم آپس میں بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے، ایک دوسرے کے تجربات سے، ایک دوسرے کی رائے سے فائدہ اٹھائیں گے تو ہم صحیح سمت میں مضبوط اقدامات بھی کر سکیں گے، اور اپنے مکاتب کو، اپنے مدارس کو اور زیادہ استحکام بخش سکیں گے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سے ہمارے بھائیوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی نصاب وفاق المدارس بنا کر سارے مکتب میں اسی کو نافذ کرنا چاہتا ہے، یا نظام تعلیم میں کوئی مداخلت ہوگی۔ اس کو صاف صاف سن لیجیے کہ یہ جو ہم اجتماعیت قائم کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے تاکہ ہم آنے والے فتنوں کا مقابلہ مضبوطی سے اور اجتماعی طریقے پر کر سکیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم اپنے معیار تعلیم کو اور اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ جہاں مکاتب نہیں ہیں وہاں مکاتب قائم کرنے کی فکر کریں، اور جہاں مکاتب چل رہے ہیں ان کے نظام کو اور مستحکم کیسے بنایا جا سکتا ہے اس پر ہم آپس میں تبادلہ خیال کریں، ایک دوسرے کے تجربات سے، علم سے، ایک دوسرے کی انتظامی صلاحیت سے، آپس میں ایک دوسرے کی مشاورت سے فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ کہ ہم اگر اپنی طرف سے چاہیں تو ایک اچھا نصاب، ایک اچھا نظام تعلیم، اکابر علماء ہیں، ہمارے بزرگ ہیں جن کی زندگیاں تعلیم و تدریس میں گزری ہیں، ان کے تجربات سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے حسن انتظام کے لیے اور نصاب تعلیم کی عمدگی کے لیے اگر ہم مناسب سمجھیں تو اس کے لیے ایک خاکہ بنا کر، ایک نصاب بنا کر ہم پیش کر دیں، لیکن وہ صرف تجویز کی شکل میں ہوگا، اس پر عمل کرنا لازمی نہیں ہوگا۔
مان لیجئے کہ ہم نے ایک گائیڈ لائن بنائی اور وہ سارے مکاتب میں ہم نے بھیج دی، مدارس میں بھیج دی، لیکن کسی مکتب میں، مدرسے میں کسی عملی دشواری کی وجہ سے اس پر عمل نہیں ممکن ہے، مت کیجیے آپ عمل۔ آپ جیسا نظام پہلے سے چلا رہے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ مفید ہے، زیادہ بہتر ہے، آپ اس پر عمل کیجیے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لازماً کسی چیز کو آپ کے اوپر آپ کی خواہش کے بغیر مسلط کر دیا جائے، یہ نہ ہمارا مقصد ہے، اور نہ یہ کوئی قابل عمل بات ہے، اور نہ یہ ایسی چیز ہے جس کو ہم دیر تک لے کر چل سکیں گے۔ ایک اجتماعیت اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جب ہم کسی کامن منیمم پروگرام پر، یعنی ایسی چیزیں جن پر ہم سب کا اتفاق ہو سکے، ان چیزوں کو اگر ہم اختیار کریں گے تب ہم اجتماعیت قائم رکھ سکتے ہیں، اجتماعیت کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ مقصود نہیں ہے، اور نہ وفاق المدارس والمکاتب کے قیام کی غرض و غایت یہ ہے کہ سب جگہ ہم ایک نصاب نافذ کر دیں، ایک نظام تعلیم نافذ کریں، لیکن ہماری یہ خواہش ضرور ہے کہ ہم اچھا نظام، اچھا نصاب بنا کر پیش کریں، اس لیے کہ بہت سے مکاتب ایسے ہیں جہاں کوئی نصاب نہیں ہے، جو اساتذہ کے ذہن میں آتا ہے وہ بیچارے اپنے طور پر پڑھا دیتے ہیں، یا بازار میں بہت سی کتابیں رائج ہیں مسنون دعا کی، مکاتب میں پڑھائی جانے والی دعائیں، مسنون دعائیں، کچھ آداب، کچھ سنتیں، اس کو لے کر پڑھانے لگ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ ایک اچھا نظام ہماری طرف سے پیش ہو تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جن کو رہنمائی چاہیے ہے وہ رہنمائی لے لیں گے، جن کے ہاں اچھا نصاب ہے اگر وہ چاہیں گے اس میں سے کچھ منتخب حصہ لے لیں گے، جو چاہیں گے اس کو از اول تا آخر من و عن نافذ کر دیں گے۔ یہ سب شکلیں ہو سکتی ہیں، اس لیے اس کی وضاحت بہت ضروری تھی، اور یہ بھی کہ انتظامی معاملات میں بھی وفاق المدارس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، جیسے ہمارے مکاتب کام کر رہے ہیں اسی طرح کام کریں گے، لیکن جو اجتماعی مسائل ہیں یا خدا نخواستہ کوئی معاملہ پیش آتا ہے اس وقت ہم لوگ بیٹھ کر اسے حل کریں، اور ایک اجتماعی رائے ہم ایسی قائم کریں جس کی وجہ سے ہم زیادہ محفوظ اور محتاط ماحول میں تعلیم دے سکیں۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے مرحلے میں ہم لوگوں کے پیش نظر یہ بات تھی کہ مدارس کا وفاق بن جائے، جو ہمارے بڑے مدارس ہیں چاہے وہ لڑکوں کے ہوں یا لڑکیوں کے، ان کا ایک وفاق بن جائے اور اس وفاق کے مطابق ہم لوگ کام کریں۔ لیکن بعد کے مرحلے میں یہ رائے آئی کہ مکاتب دینیہ کو بھی اس سے جوڑنا چاہیے۔ ان کو لے آئیے، مفتی حسنین صاحب کو آگے یہاں تشریف لے آئیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے مرحلے میں یہ بات تھی کہ مدارس کا وفاق بن جائے، اور الحمدللہ کہ اتفاق رائے سے وفاق المدارس بن گیا، اور سارے بڑے مدارس اس میں شریک ہوئے، اور الحمدللہ کہ بنیادی فیصلے اس میں لیے گئے اور اس کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی عرض کرنا مناسب ہے کہ صرف ایک ڈھانچہ بنانا یا کوئی پلیٹ فارم قائم کرنا یا کوئی تنظیمی ہیئت قائم کرنا یہ ہمارا مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ صرف کوئی ڈھانچہ بن جائے، کوئی ایک نیا ادارہ وجود میں آ جائے، اس سے کچھ بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی کوششیں ہوئی ہیں، لیکن کسی وجہ سے اسے متحرک رکھنا، آگے بڑھانا، مضبوطی سے قائم رکھنا یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ اس لیے اب ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس مرتبہ یہ جو کام ہوا ہے یہ مضبوطی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ قائم رہے بلکہ دن بدن ہم اس کے دائرے کو وسیع کرتے جائیں، اور جہاں تک ہم خدمت انجام دے سکیں وہاں تک ہم خدمت انجام دیں۔ اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جتنی دلچسپی لوگ اس میں لے رہے ہیں، ہمارے علماء کرام جتنی دلچسپی سے اس میں وقت دے رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں، کاموں میں شریک ہو رہے ہیں، ہمارے اکابر
بالخصوص حضرت مولانا محمد ادریس صاحب، حضرت مولانا سراج احمد قاسمی صاحب، حضرت مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب، حضرت مولانا ایوب قاسمی صاحب، حضرت مولانا افتخار سالک صاحب جو ہمارے نائبین صدر ہیں، اسی طرح سیکریٹریز ہمارے، اور مختلف مدارس کے ذمہ داران اور شیوخ حدیث اور جو صدر مدرس ہیں یا ناظم ہیں، الحمدللہ ان سب حضرات کی بڑی دلچسپی اور عملی شرکت اس میں ہے۔ اس سے یہ امید بنتی ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ نہ صرف یہ کہ ایک اجتماعیت قائم کرنے میں کامیاب رہیں گے، بلکہ اللہ نے چاہا تو ہم اس اجتماعیت کو کامیابی اور کامرانی کے ساتھ آگے بڑھا سکیں گے، چلا سکیں گے، اور اس کے بہت مثبت نتائج بھی انشاءاللہ سامنے آئیں گے۔ تو یہاں بھی جو مکاتب کے حضرات کو بلایا گیا ہے وہ دوسرے مرحلے میں طے ہوا۔ بعض حضرات کو یہ محسوس ہوا کہ ہم نے دوسری جو مشاورتی نشست ہوئی اس میں مکاتب کے بعض حضرات کو بلایا اور بہت سو کو نظر انداز کیا۔ ایسا نہیں ہے، ہم نے مکاتب کے حضرات کو اس میں بھی نہیں بلایا تھا، اس میں صرف مدارس کے حضرات تھے۔ البتہ ایک دو صاحبان ایسے ہیں جو یہاں معہد ملت کے انتظامی کاموں میں شریک رہتے ہیں، تو وہ بھی شریک ہوئے، اور ہمارے حافظ ساجد صاحب اشاعتی، چونکہ ان کے ہاں عالمیت کا مدرسہ بھی چل رہا ہے، اس حیثیت سے وہ شریک ہوئے۔ تو اس لیے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں نے نظر انداز کیا، بلکہ یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ مکاتب کو ہم لوگ بعد میں بلائیں گے، اور مکاتب کے حضرات کو یکجا کر کے سب کے سامنے پوری بات رکھ کر ان سے اتفاق رائے لے کر پھر ان کا نظام آگے بڑھایا جائے گا۔ اب اس میں ایک اور وضاحت بھی میں کروں کہ وفاق المدارس والمکاتب میں چونکہ ہم لوگوں نے پہلے مرحلے میں یہ سوچا تھا کہ مدارس کا ایک وفاق بنے گا، اور مکاتب کو بعد میں اس میں جوڑے جانے کی رائے سامنے آئی، تو نام ہم لوگوں نے بدل دیا۔ پہلے وفاق المدارس تھا، اب وفاق المدارس والمکاتب اس کو کر دیا گیا۔ اور چونکہ مدارس کا نظام اور مدارس کا دائرہ کار مختلف ہے اور مکاتب کا دائرہ کار مختلف ہے، ان کے مسائل بھی الگ الگ ہیں، مدارس کے مسائل الگ ہیں، مکاتب کے مسائل الگ ہیں، تو اس لیے یہ چاہا گیا کہ مکاتب کا جو حصہ ہے اس کو مدارس کے اس وفاق میں شامل تو ضرور کیا جائے، لیکن اسے ایک ذیلی شعبے کی حیثیت دے کر اس کے لیے بھی ذمہ داران طے کیے جائیں، تاکہ مکاتب کے حصے کی الگ میٹنگیں ہوں، مدارس کے حصے کی الگ میٹنگیں ہوں، اور جب ضرورت ہوگی ہم اجتماعی طریقے پر جمع ہو جائیں اور سب اکٹھا ہو جائیں، خدا نخواستہ کوئی مشکل درپیش آئے اس وقت ہم سب اکٹھا ہو جائیں اور باہمی اتفاق رائے سے کسی راستے کو ہم منتخب کریں۔ لیکن یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مدارس کے مسائل بھی اور مکاتب کے بھی مسائل ایک ساتھ ہم لوگ ایک ہی میٹنگ میں ایک ہی وقت میں حل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اس میں یہ ہوگا کہ مکاتب والے خامخواہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، یا مدرسے والے ہیں، مکتب کے مسائل بہت زیادہ بیان ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے سوائے لاحول پڑھنے کے کوئی دوسرا کام نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بہتر یہ سمجھا گیا، بہت اس پر رائے مشورہ ہوا، ہم لوگ بیٹھے تھے حضرت مولانا سراج صاحب قاسمی کے دعوت پر مدرسہ بیت العلوم میں، اور وہاں اس پر تفصیل سے مشورہ ہوا۔ تو اس کے بعد یہ طے ہوا کہ مکتب والا جو حصہ ہے وہ اس وفاق میں شامل کرتے ہوئے اس کو ایک مستقل شعبے کی حیثیت دی جائے جو وفاق المدارس کے ضمن میں ہوگا، اور اس کے لیے بھی ذمہ داران طے کیے جائیں اور ان کو پورا کام سمجھایا جائے۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے یہ کوشش کی کہ جو نمایاں اور بڑے مکاتب ہیں کم سے کم پہلے مرحلے میں وہ سب اکٹھا ہو جائیں، اور الحمدللہ کہ آپ سب بہت بڑی تعداد میں یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کو سن کر خوشی ہوگی کہ پہلے مرحلے میں جو 70 مکاتب ہم لوگوں نے چنے تھے اور وہاں سے اعداد و شمار ہم لوگوں نے منگوائے، تو مجھے خود چونکہ اس پر بڑی خوشی ہوئی، اس لیے میں اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے طلباء کی جو تعداد شمار کی گئی تو ماشاءاللہ تقریباً 35,000 طلباء ہیں جو ہمارے ہاں، یہ جو نمایاں ہمارے مکاتب ہیں بڑے، ان کی یہ اجتماعی تعداد آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو اور ہمارے ہاں چل رہے ہیں شبینہ مکاتب یا 100 بچے ہیں
80 بچے ہیں، 90 بچے ہیں، وہ نہیں، جہاں 200 بچے، 300 بچے، 400 بچے، 500، کہیں کہیں ہزار بچے ہیں، کہیں 1000 سے بھی زائد ہیں، تو الحمدللہ یہ تعداد ہے۔ 1000 سے زائد کا اسٹاف ہے جو ابھی ہم لوگوں نے جوڑا ہے، 1000 سے زائد اساتذہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی تو ہم لوگوں نے سب کو کا احاطہ نہیں کیا ہے، تب یہ تعداد سامنے آئی ہے۔ اگر ہم لوگ سارے مکاتب کا احاطہ کریں گے تو تعداد کہاں جا پہنچے گی، اور کتنے بڑے پیمانے پر ماشاءاللہ مکاتب خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ اس سے اندازہ بھی ہوگا ہم لوگوں کو کہ کتنا بڑا کام ہمارے ہاں انجام پا رہا ہے۔ اب لوگ اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں اور کوئی اجتماعیت قائم نہیں ہے، تو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ خدمت کس بڑے پیمانے پر انجام دی جا رہی ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوگا، لیکن اگر ہم لوگ اجتماعیت قائم کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بہت مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ضروری باتیں تھیں، اس لیے کہ اس وقت کوئی تقریر کرنا مقصود نہیں ہے، مگر کچھ وضاحتیں اور اغراض و مقاصد بیان کرنا ضروری تھے تاکہ سب کے ذہن میں بات واضح رہے۔ کچھ حضرات ایسے بھی ہیں کہ جن کے ذہن میں کچھ اشکال ہو سکتا ہے، ابھی موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی بات کہیں، کوئی تجویز ہوگی موقع دیا جائے گا کہ آپ اپنی بات کہیں، لیکن ان سب سے پہلے ان تمام اغراض و مقاصد کے پیش نظر جو میں نے ابھی عرض کیے ہیں، آپ حضرات سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ سب حضرات اس پر متفق ہیں یا نہیں، اس کا اظہار فرمائیں۔ آپ سب حضرات اس سے اتفاق کرتے ہیں جو ابھی میں نے عرض کیا ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ اب وفاق المدارس والمکاتب کے اس نظام اور طرز عمل اور اغراض و مقاصد سے اتفاق کے بعد جو جزوی چیزیں ہیں یا جو اس کا لاہ عمل ہے، اس کی ترتیب کے لیے آپ حضرات سے مشورہ بھی طلب کیا جائے گا، اور ایک ایجنڈا آج کی اس مشاورتی نشست کا یہ بھی ہے کہ ہم آج کی اس مشاورتی نشست میں یہ کوشش کریں گے کہ مکتب کا ایک ذیلی شعبہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وفاق المدارس والمکاتب میں ایک پورا شعبہ مکاتب کا ہم قائم کریں اور اس کے لیے ذمہ داران باضابطہ طے کریں۔ میں آپ سے آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ ہم لوگوں نے جب وفاق المدارس کے سلسلے میں چاہا کہ اس کا نظام آگے بڑھے، تو اکابر نے، علماء نے، ہمارے بڑوں نے مجھ کو یہ ذمہ داری دی کہ میں خاکہ اس کا مرتب کروں۔ وہ میں نے خاکہ مرتب کر کے پیش کیا تھا دوسری میٹنگ میں جو مشاورتی نشست ہوئی تھی وفاق المدارس کی، اور الحمدللہ اس پر اتفاق رائے ہوا۔ اس میں میں نے یہ تجویز رکھی تھی خاکے میں کہ ایک صدر ہو، اور چونکہ بہت سے بڑے ہمارے مدارس تھے تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ 5 نائبین صدر ہوں تاکہ ہر جگہ سے ہم ایک ایک شخص کو اچھے ذمہ دار منصب پر نمائندگی دے سکیں۔ اسی کے مطابق انتخاب ہوا، اور حضرت مولانا ادریس صاحب بالاتفاق صدر منتخب ہوئے، حضرت مولانا سراج صاحب بیت العلوم سے، حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب محمدیہ سے، حضرت مولانا امین الدین صاحب اسلامیہ سے، جو ہمارے معہد کے علاوہ 3 بڑے مدارس ہیں، تینوں جگہ سے نائب صدر چنے گئے۔ پھر بنات کے مدارس کی نمائندگی درکار تھی، تو حضرت مولانا افتخار صاحب کو تمام بنات کے مدارس کی طرف سے نمائندے کی حیثیت دیتے ہوئے طے کیا گیا کہ وہ بھی ایک نائب صدر رہیں۔ تجوید القرآن ہمارا پرانا ادارہ ہے اور وہاں مکاتب بھی بہت پھیلے ہوئے ہیں، اور حضرت مولانا ایوب صاحب نے اس سے پہلے اجتماعیت قائم کرنے کی بھی کوشش کی ہے مدارس کے سلسلے میں، اس لیے حضرت مولانا ایوب صاحب کو بھی نائب صدر منتخب کیا گیا، اور پچھلی میٹنگ میں حضرت مولانا کو خازن بھی مقرر کیا گیا۔ تو یہ بھی آپ کو اعلان کرنا تھا کہ حضرت مولانا ایوب صاحب کو پچھلی عہدے داران کی میٹنگ میں خازن بھی مقرر کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے اجعلنی علی خزائن الارض، اس منصب پر بھی فائز ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ نظام اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ ہر جگہ کی نمائندگی ہو۔ پھر ایک جنرل سیکریٹری منتخب ہوا اور 4 سیکریٹریز منتخب ہوئے، اور خازن کا عہدہ بھی رکھا گیا تھا جو حضرت مولانا ایوب صاحبی کے سپرد کیا گیا۔ اب یہ ہے
اچھا، جنرل سیکریٹری مجھ ناچیز کو منتخب کیا گیا، اور سیکریٹری ان کو بھی نام لے لیتا ہوں، سیکریٹریز منتخب ہوئے 4: حضرت مولانا عرفان الدین قاسمی صاحب، جامعۃ الطیبات کے ناظم اور ماشاءاللہ بہت متحرک عالم، ان کو سیکریٹری منتخب کیا گیا۔ جامعۃ الصالحات سے حضرت مولانا اقبال قاسمی صاحب منتخب ہوئے۔ اسی طرح جامعہ ابو الحسن سے حضرت مولانا جمال عارف ندوی صاحب سیکریٹری منتخب ہوئے، اور دارالقضاء کے قاضی شریعت کی حیثیت سے حضرت مولانا مفتی حسنین صاحب کو لوگوں کی طرف سے رائے آنے کے بعد، ان سب حضرات کی رائے لوگوں نے دی تھی، پھر حضرت مولانا ادریس صاحب نے فیصلہ فرمایا تو ان کو بھی ایک سیکریٹری منتخب کیا گیا۔ اب ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہی ترتیب مکاتب کے سلسلے میں بھی جو ذیلی شعبہ ہوگا، اصل عہدے داران تو جو منتخب ہوئے ہیں وہی ہیں جس کی صدارت حضرت مولانا ادریس صاحب فرما رہے ہیں، لیکن ہم لوگ یہ کریں کہ مکاتب کے اس ذیلی شعبے کو بھی ہم لوگ اسی رخ پر لے جائیں کہ جو بڑے مکاتب ہیں ان کو ہم لوگ نمائندگی دیں۔ اسی طرح جو ایسے شخصیات، ایسے ہمارے افراد ہیں مکاتب سے جڑے ہوئے جو نمایاں ہیں، خدمت انجام دے سکتے ہیں، لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں، ایسے حضرات کو ہم لوگ منتخب کریں اور ان کے ذریعے اس شعبے کو آگے بڑھایا جائے۔ تو انشاءاللہ ابھی اس مجلس میں انتخاب بھی ہوگا۔ حضرت مولانا ادریس عقیل ملی صاحب چونکہ صدارت فرما رہے ہیں اس مجلس کی، تو ہم لوگوں سے رائے لیں گے اور اس کے بعد حضرت انشاءاللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ چاہا جا رہا ہے کہ آپ حضرات کے ذہن میں اگر کوئی اور بات ہو، کوئی سوال ہو، کوئی اشکال ہو، کوئی تجویز ہو، تو آپ حضرات بے تکلف ارشاد فرما سکتے ہیں، کوئی تأمل کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ انشاءاللہ جواب دیں گے۔ اگر کوئی بات تجویز کے درجے میں بھی ہے کہ ہم لوگ مکاتب کے ذریعے یہ کر لیں، شعبہ مکاتب کے ذریعے، اس اجتماعیت کے ذریعے، تو ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کچھ مکاتب ہمارے ایسے ہیں جو آزاد چل رہے ہیں، جو کسی ادارے یا سوسائٹی کے ماتحت نہیں ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ کوئی ایسا لائحہ عمل بنائیں کہ وہ اپنے ہاں کوئی سوسائٹی رجسٹرڈ کرا کر یا کسی مدرسے، بڑے ادارے سے یا بڑے مکتب سے جڑ کر جو رجسٹرڈ ہو وہ خدمت انجام دے۔ وجہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ مسئلہ بہرحال درپیش ہونا ہے اور یہ قانونی مسئلہ ہے، اس لیے اس کو ہمیں قانون کے ذریعے ہی حل کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات اور عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ وفاق المدارس والمکاتب میں ہم لوگوں نے یہ بات بھی طے کی ہے انشاءاللہ کہ اس کا ایک لیگل سیل ہم قائم کریں گے، تاکہ کوئی قانونی بات ہو، کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں کوئی قانونی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو ہم وہ رجوع کریں گے، یہاں وکلاء ہوں گے، اچھے قانون داں ہوں گے، ان کے ذریعے ہم ان کو بہتر حل بتائیں گے۔ جیسے ایک موٹی سی مثال میں بتاؤں کہ ہمارے بہت سے مکاتب کے ذمہ داران ایسے ہیں بیچارے جن کو بنیادی معلومات بھی نہیں ہوتی۔ جیسے ابھی قریب میں ایک صاحب نے مجھ کو، بڑے مکتب کے ذمہ دار ہیں لیکن انہوں نے مجھ کو میسج کیا کہ ہمارے مکتب کا رجسٹریشن کرانا ہے اور اس کو ہمیں رجسٹرڈ کرنا ہے، لیکن ہم کہاں جائیں؟ چیریٹی کمشنر میں جائیں ناسک میں، یا وقف بورڈ میں کرائیں؟ تو اس طرح کی چیزیں بھی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے یا تو آدمی فیصلہ نہیں کر پاتا ہے، یا فیصلہ کرتا ہے تو غلط فیصلہ کر بیٹھتا ہے، جس سے دشواری ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں آئیں گی اس پر بھی ہم لوگ قانونی معلومات یا قانونی رہنمائی فراہم کر سکیں گے انشاءاللہ۔ خدا نخواستہ کہیں کوئی ایسی دشواری ہو رہی ہے، کوئی مداخلت ہو رہی ہے، اس میں بھی باہمی مشورے سے کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ کہیں خدا نخواستہ انتظامیہ کی طرف سے غیر ضروری جبر ہو رہا ہے، کوئی دشواری ہو رہی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی اگر کہیں سے کوئی شکایت آئے گی تو ہم لوگ کوشش کریں گے، چونکہ بڑے علماء ہیں ہمارے یہ حضرات، اگر انتظامیہ سے، ذمہ داران سے بات کریں گے تو اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا انشاءاللہ۔ تو اس طرح کی کوششیں بھی اس اجتماعیت کے ذریعے ہو سکتی ہیں۔ اور کیا کرنا چاہیے، کیا ہو سکتا ہے، آپ حضرات ارشاد فرما سکتے ہیں۔ میں اپنی بات یہی مکمل کرتا ہوں، اگر کوئی بات آپ لوگوں کے ذہن میں سوال کے درجے میں ہے پوچھ لیجئے، اگر کوئی تجویز ہے ارشاد فرمائیے، اس کے بعد انشاءاللہ انتخاب کا مرحلہ بھی ہوگا اور
میرے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ ہم لوگ اگر چاہیں، مناسب سمجھیں، تو آج کے اس اجلاس میں ہی ہم لوگ کوئی ایک ایسی کمیٹی بنائیں جو ایک آدھ دو مہینے غور و فکر کر کے ایک اچھا نظام تعلیم، ایک اچھا نصاب تعلیم مختلف مرحلوں میں، اس لیے کہ ہمارے ہاں بعض مکاتب وہ ہیں جو 1 گھنٹے کے لیے چلتے ہیں، مغرب تا عشاء، کچھ وہ ہیں جو صبح دوپہر چلتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو صبح دوپہر مغرب بعد تینوں وقت چلتے ہیں۔ تو اس طرح ہم وقت کا تعین کر کے اس کے مطابق نصاب بنائیں کہ 1 گھنٹے میں کیا کیا چیزیں پڑھائی جا سکتی ہیں، تو اس لحاظ سے ہم ایک نصاب بنا دیں، دوسرا نصاب، تیسرا نصاب۔ اور یہ نصاب میں پھر عرض کرتا ہوں وضاحت کے طور پر، یہ نصاب اختیاری ہوگا، لازمی نہیں ہوگا۔ ہم بنا کر پیش کر دیں، جن کو اختیار کرنا ہے، لینا ہے، وہ قبول فرمائیں، جن کو اپنا نصاب پڑھانا ہے یا جو پہلے سے پڑھا رہے ہیں، کچھ لوگ فائن ٹچ سے جڑے ہوئے ہیں وہ نصاب پڑھا رہے ہیں، کچھ اپنا ذاتی نصاب بنائے ہوئے ہیں، کچھ جو ہے مولانا صہیب صاحب کا رسالہ ہے وہ پڑھاتے ہیں، کچھ اور حضرات ہیں جو مختلف جمعیت علماء نے ایک نصاب بنایا ہے، دینی تعلیمی بورڈ نے، وہ پڑھاتے ہیں، کچھ جگہ ہمارے مہد ملت کا جو نصاب ہے دینیات کا وہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو جو پڑھا رہے ہیں ہمیں اس میں کوئی اشکال نہیں، لیکن ہم ایک اچھا اپنے یہاں کے ماحول سے موافق آنے والا اور اپنی ضروریات کے پیش نظر ایک اچھا نصاب بنا کر پیش کر سکتے ہیں۔ تو میری رائے یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اس کی ایک اچھی کمیٹی بنا دیں اور نصاب پر بھی اور نظام تعلیم پر بھی وہ اپنے مفید مشورے، سفارشات، تجاویز پیش کریں اور اس کے پیش نظر ہم لوگ کوئی کام آگے بڑھائیں، تو یہ بھی ایک کام ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اور پھر جب وہ تیار ہو جائے گا ہم پیش کر دیں گے، جن کو قبول کرنا ہوگا وہ قبول کریں گے، جن کو رد کرنا ہوگا وہ رد کر دیں گے۔ یہ ہے، تو یہ میں نے ایک تجویز بھی پیش کر دی ہے، تجاویز کے سلسلے کی بھی میں نے بسم اللہ کر دی ہے، تو آپ حضرات فرمائیے۔ حافظ ساجد صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت عمدہ مکتب آپ کا چلتا ہے، آپ ہی بسم اللہ کیجیے۔